اسے بھی خبر ہو چکی ہوگی کہ حویلی کا مالک ارسلان لوٹ چکا ہے، اور شاید اس کے ذہن میں یہ بھی بات بیٹھ گئی ہو کہ حویلی اسے خالی کرنا پڑے گی اور وہ باغ کے ٹھیکے سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تم اس سے ملو، اسے ڈھارس دو کہ وہ بددستور حویلی میں ہی رہے اور باغ کا ٹھیکہ بھی اس کے پاس رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اٹھا اور اپنے محافظ دستے کے ساتھ چلا گیا۔ قیم الدولہ برسق اور بدران بھی ارسلان کو لے کر لشکرگاہ کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ نظام الملک طوسی اور عمر خیام شہر کا رخ کر رہے تھے۔ نظام الملک طوسی تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت ہے۔ یہ سلجوقی سلطنت کا وزیر کبیر تھا۔ اس کا نام حسن بن علی تھا، لیکن تاریخ میں یہ نظام الملک طوسی کے نام سے مشہور ہوا۔ ایران کے مشہور تاریخی شہر طوس کے ایک قصبے نوکان میں پیدا ہوا۔ باپ کا نام علی اور ماں کا نام زمرد خاتون تھا۔ آبا و اجداد کا پیشہ کھیتی باڑی کرنا تھا۔ خواجہ نے ابتدائی تعلیم گھر پر اور مقامی مکتب میں حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں اس نے نہ صرف فقہ و حدیث کے ابتدائی مسائل پر عبور حاصل کر لیا، بلکہ قرآن مقدس بھی حفظ کر لیا۔ اس کے بعد وہ نیشا پور جا کر امام موفق کی مشہور زمانہ درسگاہ میں داخل ہو گیا اور 4 برس میں جملہ دینی علوم میں درجہ قدر حاصل کر لیا۔ نیشا پور میں امام موفق سے سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد خواجہ نے بخارا کا رخ کیا۔ یہ شہر بھی اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ خواجہ نے بخارا کے دارالعلوم سے مختلف علوم اور فنون کی تکمیل کی، پھر وہاں سے مرو اور ماورن نہر ہوتا ہوا غزنی پہنچا۔ یہاں اس نے حساب اور انشاء میں مہارت حاصل کی۔ چند سال خراسان میں قیام کیا۔ اس کے بعد بلخ پہنچا۔ اس زمانے میں بلخ کا حاکم سلطان ملک شاہ سلجوقی کا دادا تھا۔ اس نے خواجہ کا جوہر کامل دیکھ کر اپنے ہاں کا کاتب مقرر کر دیا۔ یہاں عہدہ خواجہ کی آئندہ ترقیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مرور وقت کے ساتھ نظام الملک طوسی نے اپنے آپ کو ملک شاہ سلجوقی کے والد محترم سلطان الپ ارسلان کے ساتھ منسلک کر لیا۔ سلطان الپ ارسلان نے امور وزارت کو نظام الملک کے سپرد کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ولی عہد ملک شاہ سلجوقی کا اتالیق بھی خواجہ کو مقرر کیا۔ سلطان الپ ارسلان کے بعد ملک شاہ سلجوقی جب تخت نشین ہوا تو اسے اپنی سلطنت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے زبردست جد و جہد کرنا پڑی۔ چنانچہ ملک شاہ نے نظام الملک طوسی کو وزیر سلطنت ہی نہیں بلکہ تمام سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تھا۔ نظام الملک طوسی کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے اسے شہرت دوام عطا کی وہ نظامیہ بغداد کی بنیاد ہے۔ یہ ایک عظیم الشان اسلامی جامعہ علومی یعنی یونیورسٹی تھی جس نے تمام ملک میں علوم و مہارت کے دریا بہا دیے۔ اس کے ماتحت نیشاپور، طوس، اصفہان، حومل، مرو، بصرہ، ہرات، بلخ وغیرہ میں بھی عظیم الشان مدارس قائم ہوئے اور صدیوں تک اسلامی علوم و فنون کا مرکز بنے رہے۔ جہاں تک عمر خیام کا تعلق ہے تو اس کا شمار سلجوقی عہد کے اہل کمال میں سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے دور کا ایک بہترین شاعر، عمدہ فلسفی، ایک کامیاب طبیب، عمدہ ریاضی دان، عالم دین، نامور ستارہ شناس اور سرکردہ حیات دان تھا۔ اس کا اصل نام عمر اور خیام تخلص تھا۔ باپ کا نام ابراہیم تھا۔ بزرگوں کا پیشہ جامہ بافی تھا۔ خیام کا باپ ابراہیم پہلے جامہ بافی کرتا، بعد میں اس نے خیمہ دوزی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ اسی نسبت سے ابراہیم خیام یا خیامی مشہور ہو گیا۔ عمر نے خود تو آبائی پیشے کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، البتہ اس کی نسبت سے اپنا تخلص خیام ضرور رکھ لیا۔ خیام نیشاپور میں پیدا ہوا۔ بچپن کے حالات معلوم نہیں، نہ ہی اس کی تعلیم و تربیت کا پورا حال معلوم ہے، لیکن مقرر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو علوم فقہ، حدیث اور قرأت وغیرہ میں قدرت حاصل تھی۔ نظام الملک طوسی کی طرح اس نے بھی نیشاپور کے امام موفق نیشاپوری کے ہاں علوم و فنون کی تکمیل کی۔ اس زمانے میں خیام کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے وسائل معیشت کی تلاش میں سرگرداں ہونا پڑا۔ اس وقت نظام الملک طوسی الپ ارسلان کا مستقل وزیر بن چکا تھا۔ اس کے علم و فضل اور علماء پروری کا بڑا چرچا تھا۔ اس کا دربار علم و فن کا مرجع بنتا جا رہا تھا، چنانچہ خیام بھی نظام الملک کی ملاقات کے لیے مرو پہنچا۔ خواجہ نے اس کا خوشدلی سے خیر مقدم کیا اور خیام کی استدعا پر اس کا معقول وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے علمی مشاغل جاری رکھے۔ معاش کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد خیام نے اپنے آپ کو تحقیق و تصنیف کے لیے وقف کر دیا۔ خیام نے 3 سال کی محنت شاقہ کے بعد اصلاح تقویم کا کام نہایت محنت سے پورا کیا۔ سلطان ملک شاہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا اور تمام ممالک محروسہ میں اس کی قائم کردہ تقویم جاری کی جسے سنہ جلالی کا نام دیا گیا۔ بہرحال نظام الملک طوسی اور عمر خیام دونوں شہر میں داخل ہوئے۔
ایک حویلی کے سامنے جب نظام الملک رک گیا تب خیام نے اسے مخاطب کیا، خواجہ بزرگ، جو کام سلطان نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹ جاؤں۔ نظام الملک توسی نے جب مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی تب عمر خیام وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جس حویلی کے سامنے نظام الملک توسی رکا تھا اس کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ نظام الملک توسی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، اخیموت دروازہ کھولو، میں نظام الملک توسی ہوں۔ دروازہ کھلا تو سامنے اخیموت کھڑا تھا، وہ پریشان اور فکر مند تھا۔ نظام الملک توسی نے آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں اخیموت سے مصافحہ کیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں ایک نہایت اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اخیموت نظام الملک توسی کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے اندرونی حصے سے اخیموت کی بیوی صفنیہ نمودار ہوئی اور اپنے شوہر اخیموت کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، کس نے دروازے پر دستک دی ہے؟ اخیموت نے مڑ کے اپنی بیوی صفنیہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، دستک دینے والے ہمارے محترم نظام الملک توسی ہیں۔ اس پر سفینہ نے کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اگر نظام الملک تشریف لائے ہیں تو پھر انہیں باہر کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ انہیں اندر لائیں۔ ساتھ ہی سفینہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور بلند آواز میں کہنے لگی، زوبا، ازیاد، میری بیٹیوں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دستک دینے والے نظام الملک توسی ہیں، تم دونوں باہر آ سکتی ہو۔ نظام الملک کو لے کر اخیموت دیوان خانے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر تک سفینہ اور اس کی دونوں بیٹیاں زوبا اور غریاد بھی دیوان خانے میں داخل ہوئیں۔ زوبا کمرے میں داخل ہوتے وقت اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کی بنا پر ایسی لگ رہی تھی جیسے وقت کے صحیفوں میں خوابوں کے رنگین سنسار اٹھ کھڑے ہوئے ہوں یا فضاؤں کے نشیلے ماحول میں برق و شعلے کی لپک کوند گئی ہو۔ اس کے لب مہگوں، اس کا رخ گلگوں اسے ایسا حسین، ایسا خوبصورت بنائے ہوئے تھا جیسے جادوئے بابل اور سحر سامری پر لہن داؤدی چھا گیا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے کچھ اس انداز میں نظام الملک توسی سے سلام کہا تھا جیسے بے خواب راتوں میں سنہری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں یا دشت و کوہسار میں دھیمی دھیمی خودی کی آوازیں ابھری ہوں۔ وہ خمار شام میں صبح کی مستی اور نسوانی حیا کے گھل جانے والے رنگوں جیسی پرکشش تھی، حسین ایسی جیسے غنچوں نے جامہ شبنم پہن لیا ہو۔ مجموعی طور پر اپنے حسن، اپنی خوبصورتی، اپنی کشش و جاذبیت میں وہ کچھ اس طرح تھی جیسے شمسی شعاؤں، ضیاء نجوم، جوان چاند کی چاندنی شفق اور برگ اور سوزاں شعلوں کا مجسمہ بنا کر اس میں شبنم کی تلاوت جاذبیت کا ریشم، حیا کے رنگ غنچوں کی شادابی، حسن کی تمکنت و حشمت، تجمل و شوکت، کونپلوں کے گداز جذبے، کلیوں کی شادمانی اور تزئین نسوانیت بھر دی گئی ہو۔ زوبا کی بڑی بہن غریاد بھی حسین تھی لیکن قد کاٹ اور جسمانی کشش میں اس سے کم تھی۔ تینوں ماں بیٹی آگے بڑھ کر اخیموت کے قریب ہو کر بیٹھ گئیں۔ پھر گفتگو کا آغاز نظام الملک توسی نے اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے کیا۔ اخیموت، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نظام الملک رک گیا اس لیے کہ اخیموت پہلے ہی بول پڑا، جس موضوع پر آپ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں اس کی ہمیں خبر ہو چکی ہے۔ اس حویلی کے اطراف میں جو سلطان نے ہماری حفاظت کے لیے مسلح جوان مقرر کیے ہوئے ہیں ان میں سے تھوڑی دیر پہلے ایک نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ اس حویلی کا مالک ارسلان سمرقند سے نیشا پور لوٹ آیا ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں حویلی خالی کرنا ہوگی اور جو اس شخص کے باغ کا ٹھیکہ ہمیں دیا گیا ہے اس سے بھی محروم کیا جا رہا ہے تو یقین جانیے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ ہم سلطان کے ویسے ہی ممنون ہیں کہ انہوں نے یہاں ہمیں پناہ دے رکھی ہے اور ہم امر موسیٰ کی ذلت اور اس کی خونخواری سے محفوظ ہیں۔ دم لینے کے لیے جب اخیموت رکا تو مسکراتے ہوئے نظام الملک توسی بول پڑا، اخیموت تمہارے اندازے درست نہیں، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ پہلے سنو تو۔ پھر نظام الملک نے سمرقند کے والی شہاب الدین کی بغاوت کھڑی کرنے، ارسلان کے اس میں حصہ نہ لینے کی پاداش میں اس کے ماں باپ، بہن بھائی کے مارے جانے، سمرقند سے نیشا پور آنے اور چوگان کے میدان میں جو سلطان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل کہہ دی۔ نظام الملک سے یہ ساری تفصیل سن کر اخیموت، اس کی بیوی سفینہ، بیٹی زوبا اور غریاد چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ پھر گفتگو کا آغاز اخیموت نے کیا۔ نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، خواجہ بزرگ، یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہے، وہ اس حویلی کا مالک ہے، جو باغ ہمیں ٹھیکے پر دیا گیا ہے وہ اس کا بھی مالک ہے۔ اب وہ اگر اپنی حویلی چھوڑ کر لشکرگاہ رہے تو بھی اس کی حق تلفی ہے۔ اگر اس کے باغ کی ساری آمدنی ہم اپنی گزر بسر پر خرچ کر دیں اور اسے نہ دیں تب بھی یہ حق تلفی ہے۔
خواجہ بزرگ، کیا ایسا ممکن نہیں وہ لشکرگاہ میں رہنے کی بجائے یہاں اپنی حویلی کے ایک حصے میں رہے؟ یہ حویلی کافی بڑی ہے، اس حویلی سے اس کے باپ، اس کی ماں، بہن اور بھائی کی یادیں وابستہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی کو سمرقند میں قتل کر دیا گیا ہے۔ جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کی تفصیل کے مطابق وہ ایک دکھی انسان ہے اور اسے تالیف قلب کی ضرورت ہے۔ اس حویلی سے چونکہ اس کے خاندان کی یادیں وابستہ ہیں، میرے خیال میں یہاں رہتے ہوئے اسے قلبی سکون بھی ملے گا، اور پھر اس نے جو یہ کہا ہے کہ باغ کی جس قدر آمدنی ہو، اس سے پہلے ہم اپنی گزر بسر کریں، اگر کچھ بچ جائے تو اسے دے دیں، میرے خیال میں یہ بھی ناروا اور ناحق بات ہے۔ جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے، باغ کی جس قدر آمدنی ہو وہ اس کے سامنے ساری پیش کی جانی چاہیے۔ اس سے ہم اپنی مرضی کے مطابق جس قدر وہ چاہے ہماری محنت کا حق سمجھتے ہوئے ہمیں دے دے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور سعادت یہی ہے کہ نیشا پور شہر میں سلطان ملک شاہ نے ہمیں پناہ دے دی ہے، وگرنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک امر موسیٰ کے ہاتھوں ہم ذلیل و خوار ہو کر موت کی نیند سو چکے ہوتے یا دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ اخیموت رکا۔ اس دوران اس کی بیوی سفینہ نے نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، خواجہ بزرگ، جو کچھ میرے شوہر نے کہا ہے بالکل درست ہے۔ اگر وہ نوجوان اپنی حویلی چھوڑ کر لشکرگاہ میں رہے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ میرے خیال میں آپ ایک بار اس سے ہماری ملاقات کروائیں، ویسے بھی وہ آج نیشا پور شہر میں داخل ہوا ہے، یہ حویلی اس کی اپنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج اس حویلی میں ہم اس کی ضیافت کریں۔ ضیافت کے دوران میں اس سے گفتگو کرنا چاہوں گی۔ میرے شوہر اخیموت کو ایک محافظ نے اس کے متعلق تفصیل بتا دی ہے۔ اس گفتگو کے مطابق وہ انتہا درجے کا جرت مند، بہادر، شجاع اور جانثار قسم کا جوان ہے، اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے ساتھ لا انتہا قسم کا خلوص بھی رکھتا ہے۔ تبھی اس نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی کی موت کو قبول کر لیا، لیکن سمرقند میں سلطان کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے میں حصہ نہیں لیا۔ کیا اب ایسا ممکن نہیں کہ آپ میرے شوہر کو لشکرگاہ میں اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں اس کی ملاقات ارسلان سے کروائیں اور اسے کہیں کہ آج رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائے؟ میں چاہتی ہوں وہ یہاں قیام کرے، اس لیے کہ اس کے یہاں قیام کرنے سے ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ اور پرامن خیال کریں گے۔ میرے خیال میں آپ میری بات پر توجہ کریں گے۔ سفینہ کے خاموش ہونے پر اس کے شوہر اخیموت نے نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، خواجہ بزرگ، آپ جانتے ہیں سلطان کے بڑے بڑے سالار، جن میں قیم الدولہ، بدران، برسق اور ایسے ہی کچھ دوسرے سالار ہیں، وہ سب اپنی اپنی حویلیوں میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے، یہ ارسلان بھی قیم الدولہ، بدران اور برسق کے درجے کا سالار ہے، اور اس کا یوں اکیلے اپنی حویلی چھوڑ کر لشکرگاہ میں رہنا سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی بات ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں لشکرگاہ میں اس سے گفتگو کرنا پسند کروں گا۔ نظام الملک مسکرایا، پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اٹھو میرے ساتھ، دونوں لشکرگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ نظام الملک کے اس فیصلے پر اخیموت کے چہرے پر رونق ہی نہیں آئی، بلکہ سفینہ، غریاد، زوبا بھی مسکرا دیں۔ پھر اخیموت کو لے کر نظام الملک حویلی سے نکل گیا۔ ارسلان، قیم الدولہ، بدران اور برسق چاروں سالار مستقر میں جا کر ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ اس موقع پر ارسلان نے اپنے تینوں ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا، میرے تینوں مہربان ساتھیوں، ایک شخص جو عالم اسلام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس کا ذکر میں نے جان بوجھ کر سلطان سے نہیں کیا، اور میں تفصیل جاننا چاہتا تھا کہ وہ نیشا پور سے کیوں نکل بھاگا۔ ارسلان کی بات کاٹتے ہوئے قیم الدولہ بول اٹھا، ارسلان میرے بھائی، تمہارا اشارہ کس شخص کی طرف ہے؟ ارسلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، میرا اشارہ حسن بن صبح کی طرف ہے۔ حسن بن صبح 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں ایران کے شہر قم میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کچھ عرصے بعد قم سے ترک سکونت کر کے رے آ گیا تھا۔ حسن نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد نیشا پور جا کر امام موفق نیشا پوری کے حلقہ درس میں شامل ہو گیا۔ حسن بن صبح کتنا عرصہ امام موفق سے تحصیل علم میں مصروف رہا، مورخین نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ البتہ ایک عجیب روایت بیان کی ہے کہ اسی درسگاہ میں خواجہ نظام الدین طوسی اور عمر خیام بھی حسن بن صبح کے ہمدرس تھے۔ تینوں بڑے ذہین اور ہوشیار طالب علم تھے اور ان کا آپس میں بے حد ربط اور تعلق تھا۔ ان تینوں نے مل کر ایک روز ایک معاہدہ کیا کہ ان میں سے جو بھی سب سے پہلے کسی دنیاوی مرتبے پر پہنچے گا، وہ اپنے دوسرے دو ساتھیوں کو بھی اپنی دولت میں شریک کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ معاہدہ صرف زبانی نہیں تھا بلکہ اس کو تحریری شکل دی گئی، اور تینوں نے اس معاہدے پر دستخط ثبت کیے تھے اور اس کی ایک ایک نقل اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ چند سال بعد نظام الملک ترقی کرتے کرتے سلطان الپ ارسلان کا وزیر بن گیا، اور اس کی وفات کے بعد سلطان ملک سلجوقی کا وزیر سلطنت
بلکہ سلجوقی سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ حسن بن صبا اس وقت گمنام تھا اور خراسان کے علاقے میں کوئی اسے جانتا تک نہ تھا۔ ایک روز اچانک یہ نظام الملک کے پاس پہنچ گیا۔ خواجہ نے پرانے دوست کو پہچان لیا، اس کی بے حد عزت و تکریم اور خاطر و مدارت کی۔ چند دن بعد حسن بن صبا نے خواجہ کو زمانہ درس کا عہد و پیمان یاد دلایا۔ خواجہ نے کہا کہ اگر تم ہمدان اور دینور کی حکومت قبول کرو تو ابھی فرمان جاری کرائے دیتا ہوں، اور اگر سلطان کے مصاحب بننا چاہتے ہو تو اس کا بھی انتظام کیے دیتا ہوں۔ حسن بن صبا نے ہمدان اور دینور کی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے سلطان کے دربار میں جگہ پانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ خواجہ نے ایک مناسب موقع پر اسے سلطان کی خدمت میں پیش کیا اور اس کے علم و دانش اور ذہانت کی بے حد تعریف کی۔ نوجوان سلطان ملک شاہ سلجوقی خواجہ نظام الملک کی رائے اور سفارش کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس نے خواجہ کے کہنے پر بلا تعامل حسن کو اپنا مصاحب مقرر کر لیا۔ حسن بن صبا جہاں علم و دانش میں ماہر تھا، وہاں وہ سحر و ساحری میں بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ اسی غیر معمولی ذہانت و فطانت کی بدولت بہت جلد وہ ملک شاہ کے دل میں گھر کر گیا اور ملک شاہ سلجوقی نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا۔ لیکن حسن بن صبا بڑا بلند پرواز انسان تھا۔ وہ سلطان کے مصاحب خاص ہونے پر قناعت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ سلطنت سلجوقیہ کی وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھنے لگا، لیکن جب تک خواجہ نظام الدین طوسی سلطان کا معتمد خاص تھا، اس کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اپنی بدتینتی کی بنا پر حسن بن صبا نے محسن کشی پر کمر باندھ لی۔ ارسلان کے سوال پر قیم الدولہ نے مسکراتے ہوئے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تم نے اگر حسن بن صبا کے متعلق پوچھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں اس کے یہاں سے چلے جانے کا واقعہ پوری تفصیل سے سناتا ہوں۔ دراصل اس نے سانپ بن کر 2 دفعہ ڈسنے کی کوشش کی، نظام الملک کو سلطان کی نگاہوں میں گرا کر اس کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کی بنا پر سلطان کے کہنے پر اس کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ اب وہ کہاں ہے اس کی ہمیں خبر نہیں۔ پہلا واقعہ جو نیشا پور سے اس کے اخراج کا باعث بنا وہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے حکم دیا کہ حلب شہر کے سنگ رخام کی ایک کثیر مقدار حلب سے اصفہان پہنچائی جائے۔ حلب کے ایک شخص نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور 2 اربوں سے جن کے پاس باربرداری کے اونٹ تھے، یہ طے کیا کہ اگر وہ 500 من سنگ رخام حلب سے اصفہان پہنچا دیں تو ان کا دگنا کرایہ ادا کیا جائے گا۔ ان دونوں کے پاس 10 اونٹ تھے، 6 ایک کے پاس اور 4 دوسرے کے پاس، اور کچھ اپنا ذاتی سامان بھی تھا۔ انہوں نے اپنے سامان کے علاوہ 500 من سنگ رخام بھی تقسیم کر کے اونٹوں پر بار کر لیا اور اصفہان پہنچ گئے۔ سلطان کو اطلاع ہوئی تو وہ بڑا خوش ہوا کہ اس کے حکم کی تعمیل اس قدر جلد ہو گئی ہے۔ اس کام کو مکمل کرنے والے کو سلطان نے خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا اور دونوں اربوں کو 1000 دینار بطور انعام دیے۔ انہوں نے خواجہ نظام الملک سے درخواست کی کہ وہ انعام کی رقم میں ان میں بطریق مناسب تقسیم کر دے۔ خواجہ نے 6 اونٹوں کے مالک کو 600 دینار اور 4 اونٹوں والے کو 400 دینار دیے۔ اس وقت تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن جب خواجہ نظام الملک دربار سے رخصت ہو گیا تو حسن بن صبا نے سلطان کی نگاہوں میں اسے گرانے کے لیے سلطان کو بتایا کہ خواجہ نے تقسیم انعام میں انصاف سے کام نہیں لیا، کیونکہ 6 اونٹوں والا 800 دینار پانے کا مستحق تھا اور 4 اونٹوں والا 200 دینار کا۔ سلطان نے خواجہ کو طلب کیا اور حسن بن صبا کو حکم دیا کہ تقسیم انعام کے بارے میں تم نے جو رائے ظاہر کی ہے اس کے حق میں اپنے دلائل خواجہ بزرگ کے سامنے پیش کرو۔ حسن بن صبا نے جواب دیا کہ عالم پناہ اونٹوں کی کل تعداد 10 تھی اور کل وزن 1500 من تھا، اس لیے ہر اونٹ کے حصے میں 150 من وزن آیا۔ اس طرح 6 اونٹوں پر 900 من وزن لادا گیا، جس میں 500 من اونٹوں کے مالک کا ذاتی سامان تھا اور 400 من سرکاری سنگ رخام۔ 4 اونٹوں پر 600 من وزن بار کیا گیا اور اس میں 500 من اونٹوں والے کا ذاتی سامان اور 100 من سرکاری سنگ رخام تھا۔ 1000 دینار چونکہ 500 من سرکاری سامان لانے کے لیے دیے گئے تھے، اس لیے فی من 2 دینار اجرت بنتی ہے۔ اس حساب سے 6 اونٹ والا 800 دینار پانے کا حقدار ہے، کیونکہ وہ 400 من کا سرکاری سامان لایا، اور 4 اونٹوں والا 200 دینار کا مستحق ہے، کیونکہ وہ صرف 100 من سرکاری سامان لایا۔ چونکہ حضور نے 1000 دینار بطور انعام مرحمت فرمائے ہیں، اس لیے وزن کا لحاظ کیے بغیر اگر دونوں میں یہ رقم برابر تقسیم کر دی جاتی تو زیادہ مناسب تھا۔ 6 اور 4 کی نسبت سے انعام کی تقسیم کسی قاعدے کی روح سے درست نہیں بیٹھتی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے حسن بن صبا کے اس قاعدے اور کلیے سے اتفاق نہیں کیا، تاہم اس کی تقریر سن کر سلطان ہنس پڑا اور اس معاملے کو اس نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن خواجہ نظام الملک دم بخود ہو گیا۔
سمجھ گیا کہ حسن بن صبا نے یہ سب کچھ اس کو سلطان کے سامنے ذلیل اور کمتر کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کے باوجود نظام الملک کی اعلیٰ ظرفی نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ حسن کے خلاف کوئی جوابی کارروائی کرے، تاہم وہ اس کی طرف سے چوکنا ہو گیا۔